اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے روانگی سے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا پورا واقعہ سنا۔ تو ویورز، اب ہم بات کریں گے شہادت کے بعد ہونے والے واقعات کی۔ جس نے حق کے کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ظالم کوفیوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خیموں میں گھس گئے، سامان لوٹ لیا اور آگ لگا دی، لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر وحشت و بربریت کا پورا ثبوت دیا۔ اس طرح 2 محرم کو اترنے والا قافلہ اپنے میزبانوں کے ہاتھوں بالکل اجڑ چکا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہاں تک تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ آس پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے تھے اسی میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہوئیں اور یہ آوازیں جنات کی تھیں۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے: نبی نے ان کی پیشانی ہے چومی کہ روشن جس کا چہرہ چاند سا تھا۔ علی تھے باپ گر اعلیٰ قریشی تو نانا ان کا تھا سرور جہاں کا۔ سنگ دل کوفی فوجیوں نے اپنے نام نہاد فتح مندی کی خوشی میں ایک جشن ترتیب دیا۔ اس جشن میں امام علی مقام کے ساتھیوں کے سروں کو تقسیم کیا گیا۔ 22 سر قبیلہ بنی اوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشس کو دیے گئے، 6 بنی اسد کو، 14 بنی تمیم کو، 5 بنی کندہ کو اور 30 متعدد اہل شہر کے حوالے کیے گئے۔ امام علی مقام کا سر انور خلی بن یزید کے پاس تھا۔ آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے، زرہ اور انگوٹھی سنان بن نخی نے، ذوالفقار مالک بن شبیر نے، قمیص یحییٰ بن کہب نے اور بقیہ لباس مار نالین مبارک مالک بن کندی کے ہاتھ آیا۔ تقسیم کے بعد اعلان ہوا کہ تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے۔ کاروان نبوت کے ان صابر کاروانیوں کی راہ میں ابھی کچھ اور منزلیں بھی طے کرنا باقی تھیں۔ ابن سعد کے سپاہی فاطمی خواتین، بچوں اور عابد بیمار کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بیویوں نے اپنے شہداء کی لاشیں زمین پر بے گور و کفن دیکھیں۔ خاندان نبوت سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھائی کے لاشے سے چمٹ گئی اور رو رو کر عرض کیا: دوست میرے سر کچھ نہ دیویں اج بہن تیری مجبور ہے۔ دوست میرے سر کچھ نہ دیویں اج بہن تیری مجبور ہے۔ کتھوں لیاواں کفن تیرا میں ایتھوں شہر مدینہ دور ہے۔ کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا، اس کا لاشا پڑا آج کی رات ہے۔ کس کا سر لے چلے تن سے کر کے جدا، جسم اطہر تڑپتا ہوا رہ گیا۔ لب پہ شبیر کے نیزہ شام پر، الوداع الوداع آج کی رات۔
شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے یہ لشکر خوشیاں مناتا ہوا واپس کوفہ آ رہا تھا۔ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکے تھے کہ سامنے ہوا میں ایک ہاتھ نظر آیا جس پر یہ لکھا تھا، جس قوم نے حسین کو قتل کیا، کیا اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے۔ ایک عورت کہتی ہے، میں محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو ام المومنین نے فرمایا، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت جبریل نے میدان کربلا سے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا، ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین قتل ہوگا یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ آج حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی۔ اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ حلی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ راستے میں ایک راغب کا عبادت خانہ نظر آیا۔ حلی ذرا سستانے بیٹھ گیا۔ راغب نے باہر نکل کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ حلی بولا، حسین کا ہے۔ راغب بولا، حسین کون؟ حلی بولا، علی شیر خدا کا بیٹا۔ راغب نے کہا، وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ حلی، ہاں۔ راغب نے پھر پوچھا، پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ فاطمۃ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے۔ راغب نے حلی سے کہا کہ 10,000 درہم میں تمہیں دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے جانا۔ حلی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کرتا تھا، فوراً دے دیا۔ اس راغب نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب نصف رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ راغب نے کہا، یا حسین، بے شک آپ زندہ ہیں، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حسن زبسرہ بلال حبش صہیب از روم ضحاک مکہ ابو جہل چے۔ راغب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پسیج رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھیں۔ حلی بن یزید نے جب راستے میں حاصل کیے ہوئے درہم کھولے تو وہ ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور اس کے ایک طرف لکھا تھا، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب لکھی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے۔ ابن سعد کا لشکر خوشیاں مناتا جب واپس کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے تمام شہر میں اعلان کرایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر باہر نہ نکلے۔ عوام خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کی بے کسی پر زار زار رونے لگی۔ شہزادہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم روتے ہو، بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ حلی سر اقدس کو لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی۔ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور میں روشنی تھی۔ اس نے کہا، میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی، یہ روشنی کیسی؟ قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا۔ تنور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے اور اس کے گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان سے ایک کہہ رہی تھی، اے میرے لال، اے میرے شہید،
اے میری آنکھوں کے نور، اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا جب تک تیرا خون بہا نہ لے لوں گی، عرش الہی کا کنگڑا نہ چھوڑوں گی۔ ہولی کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، خاوند کے گناہ میں تم ماخوذ نہ ہوگی۔ یہ بیویاں جو تم دیکھ رہی ہے یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے سر اقدس کو تنور سے نکال کر نہایت تعظیم و تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور ہولی کو جگا کر کہا، او مردود، تو نے کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے گیا تھا اور یہ نبی کے نواسے کا سر، او ظالم، یہ دیکھ آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور دیکھ اس سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں۔ بس میرا تیرا ساتھ کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنا گھر، میں جاتی ہوں۔ ہولی نے کہا، تیرے جانے سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا، خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے سب بچے تباہ ہو جائیں، تو نے جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور جنگل کی طرف نکل گئی، پھر کسی نے اس کا نشان نہ پایا۔